امریکی صدر جو بائیڈن صدارتی انتخابات کی دوڑ سے دستبردار، کمالا ہیرس کی نامزدگی کی توثیق۔ امریکی عوام کے نام ختم اعتماد پر اظہار تشکر، کہا آپ کا صدر بننا میرے لیے باعث فخر ہے، خواہش تھی دوبارہ صدارتی انتخابات لڑوں، پارٹی اور ملک کے بہترین مفاد میں دستبرداری کا فیصلہ کیا، فیصلے سے متعلق قوم سے اسی ہفتے خطاب کروں گا۔ بنوں میں پولیس کو مسلح افراد کے ٹھکانے خالی کرانے کا حکم دیا ہے، کہا ہے جہاں بھی مسلح عناصر ملیں فوری گرفتار کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا اعلان، کہا پہلے اپیکس کمیٹی اجلاس میں واضح کر دیا تھا کہ کچھ مسلح لوگ سرکاری اہلکار بن کر گھوم رہے ہیں، بنوں واقعے پر قائم کمیٹی کل مجھ سے بات کرے گی۔ بنوں امن مارچ میں اسلحے سے لیس سیاسی لوگ شریک ہوئے، 1 کلومیٹر دور مجمع سے فائرنگ ہوئی، ایک شخص جاں بحق ہوا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پشاور میں میڈیا سے گفتگو، کہا صوبائی حکومت کے لوگ خود شریک تھے تو انکوائری کس بات کی، فضل الرحمان کو اتحادی سمجھتے ہیں، جلد راہیں ایک ہو جائیں گی۔ وطن عزیز کی سیاست نے بے شمار حادثات کو جنم دیا، حادثاتی حکومتوں سے جنم لینے والی نسل شیروانی سلوا کر تیار بیٹھی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا حکومت کے خاتمے کی افواہوں پر رد عمل، کہا غیر جمہوری سیٹ اپ بنتے رہے ہیں جو انتخابات کا پروڈکٹ نہیں ہوتے۔ خواجہ آصف نے افتخار عارف کی نظم 12واں کھلاڑی کے چند اشعار بھی شیئر کیے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کا توشہ خانہ کے نئے ریفرنس میں شامل تفتیش ہونے سے انکار، نیب ٹیم اڈیالہ جیل سے 2.5 گھنٹے بعد واپس چلی گئی۔ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی گرفتاری کے خلاف درخواستیں آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر، چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس سمن رفت امتیاز سماعت کریں گے۔ جرمنی میں کونسل خانے پر افغان باشندوں کے حملے پر پاکستان کا شدید رد عمل، اسلام آباد میں جرمن سفیر کی دفتر خارجہ طلبی، احتجاجی مراسلہ حوالے کر دیا گیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے افغانیوں کو احسان فراموش قرار دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کہتی ہیں جرمن حکام سے ملوث عناصر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کا پی ٹی آئی سے مذاکرات آگے بڑھانے کا فیصلہ، مولانا فضل الرحمان سے جے یو آئی کی مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات، بات چیت آگے بڑھانے کے لیے لاہ عمل طے کرنے پر اتفاق۔ عزت کا دعویٰ کر لیا ہے گورنر صاحب نے، میں نے کہا جس کی عزت ہوتی ہے وہ تک کی عزت کا دعویٰ کرتا ہے، اس کی عزت بہت زیادہ کی عزت کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی پریورٹی میرے لیے امن امان ہے، اس کو میں بھگت دوں گا، اس کا بٹن میرے پاس ہے، جس وقت میں آؤٹ کروں گا یہ پکا ہو جائے گا، پھر اور نہیں ہوگی۔ فضل الرحمان زیرک سیاست دان ہیں، وہ پی ٹی آئی سے اپنا انتقام لے رہے ہیں، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا دعویٰ، کہا جن کی عزت نہیں وہ بھی مجھے حتک عزت کا نوٹس بھیج رہے ہیں، وزیر اعلیٰ کا بٹن میرے ہاتھ میں ہے، جس دن چاہوں گا آن آف کر سکتا ہوں۔ ملک کو عوام کی رائے کے مطابق چلایا جائے، امن کے بغیر سیاست ہوگی نہ تجارت چلے گی، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں پاکستان کسی نئے آپریشن کا متحمل نہیں ہو سکتا، قوم کو اندھی لڑائی میں نہ دھکیلا جائے، پاکستان امریکی محبت کا خمیازہ بھگت رہا ہے۔ پنجاب اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس آج طلب، اپوزیشن کی ریکوزیشن پر بلایا گیا اجلاس دوپہر 3 بجے ہوگا، امن عامہ اور مہنگائی ایجنڈے کا حصہ، اپوزیشن کے 11 ارکان کی معطلی کے بعد اسمبلی کا یہ پہلا اجلاس ہوگا۔ بنگلہ دیشی سپریم کورٹ نے کوٹا سسٹم پر عمل روک دیا، مکمل ختم کرنے کا حکم نہیں دیا، عدالتی فیصلے کے تحت سول سروس کی 5% ملازمتیں اب بھی سابق فوجیوں کے بچوں کو دی جائیں گی، 2% کوٹا دیگر کیٹیگریز کے لیے مختص ہوگا، طلباء کا احتجاج جاری رکھنے کا اعلان، ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق متاثرہ علاقوں سے تمام پاکستانیوں کو نکال دیا گیا ہے۔ ہمارا سفارت خانہ وہاں پر تمام جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور وہ اسٹوڈنٹس جو ان علاقوں میں تھے خطرہ تھا سیکیورٹی کا، وہاں سے اسٹوڈنٹس کو ایویکویٹ کر لیا گیا ہے۔ ملک میں نئے مونسون اسپیل کی انٹری، پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں آج سے بادل برسیں گے، وسطی اور زیریں سندھ میں کل سے بارش کا امکان،
کراچی میں قیامت خیز گرمی کے بعد کہیں ہلکی کہیں تیز بارش، حبس کم نہ ہو سکا، دوپہر میں پارہ 40 ڈگری تک گیا، شدت 53 ڈگری تک محسوس کی گئی۔ معروف رائٹر خلیل الرحمان قمر بھی ہنی ٹریپ کا شکار، خاتون نے گھر بلا کر ساتھیوں کے ہمراہ تشدد کا نشانہ بنایا اور لوٹ لیا، آرگنائزڈ کرائم یونٹ نے خاتون سمیت 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ پاک پتن میں دکان کی ملکیت کے تنازع پر نوجوان کو پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی گئی، 22 سالہ عباس لاہور منتقلی کے دوران راستے میں دم توڑ گیا، مقتول کی بہن کے مطابق بھائی کو آگ لگا کر چھت سے نیچے پھینکا گیا۔ چنیا کے قریب تیز رفتار بس نے موٹر سائیکل کو رون ڈالا، میاں بیوی جاں بحق، بس ڈرائیور موقع سے فرار۔